الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعن نبی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا بأرض قوم اہل کتاب افنأکل فی آنیتہم قال لا تأکلوا فیہا الا تجدوا غیرها فاغسلوها وکلوا فیہا متفق علیہ۔ سیدنا ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ بیعت الرضوان کے اندر آ کر شامل ہوئے تھے اور پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ سب کے سب قوم والے ایمان لے کر آ گئے، تو ملک شام کے اندر یہ رہائش پذیر ہو گئے اور وہیں پر 75 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں ان کی روح قبض ہوئی تھی۔ ان کے نام کے اندر اور ان کے والد کے نام کے اندر بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، تو یہ ابو ثعلبہ ان کی کیا ہے؟ کنیت ہے۔ ابو ثعلبہ کنیت ہے، تو نام کے اندر اور پھر جو آگے ان کے والد ہیں ان کے نام کے اندر بھی بہت زیادہ اختلاف موجود ہے۔ تو ان کا تعلق جو ہے قبیلہ قزاعہ سے تھا، اس وجہ سے ان کو الخشنی کہا جاتا ہے۔ وہ خشین بن نمر جو تھا اس کی طرف یہ منسوب تھے۔ تو سیدنا ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قلت میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، انا بے شک ہم، انا یہ کیا تھا؟ انا اور نون الف نا، ٹھیک ہے، انا اور نون الف نا، تو انا کا معنی کیا پڑھا تھا آپ نے؟ بے شک۔ یہ حرف تاکید، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حرف تاکید ہے، اور نون الف نا یہ ضمیر ہے کس کی؟ متکلم کی، تو دونوں کو ملا دیا گیا ہے تو ایک نون کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر انا بے شک ہم، انا بے شک ہم، بِأَرْضِ قَوْمٍ اہل کتاب، ہم ایسی قوم کی سرزمین میں ہوتے ہیں جو کہ اہل کتاب ہیں۔ انا بے شک ہم، بِأَرْضِ قَوْمٍ ایسی قوم کی زمین میں رہتے ہیں، ہم نے رہائش اختیار کر رکھی ہے جو اہل کتاب، اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب سے مراد کیا ہے؟ یہود و نصارہ، لیکن یہاں پر اس حدیث کے اندر جو موجود ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہے نصارہ یعنی عیسائی۔ افنأکل کیا پس ہم کھا لیں، افنأکل کیا پس ہم کھا لیں، فی آنیتہم ان کے برتنوں میں، یعنی کیا ہم ان کے برتنوں کے اندر کھا سکتے ہیں؟ قال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا تأکلوا فیہا اس میں مت کھاؤ، یعنی ان کے برتنوں میں مت کھاؤ، لا تأکلوا مت کھاؤ، فیہا اس میں، الا سوائے اس کے، اللہ تجدوا غیرہا کہ نہ تم پاؤ اس کے علاوہ، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور برتن ہے ہی نہیں تمہارے پاس، صرف یہی برتن ہے۔ فاغسلوہا پس اس کو دھو لو، فاغسلو پس دھو لو ہا اس کو، وکلوا فیہا اور اس میں کھا لو۔ متفق علیہ، یہ روایت بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ دوبارہ دیکھیں، سیدنا ابو ثعلبہ الخشنی ان کا نام اور ان کے والد کے نام میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، تو یہ ابو ثعلبہ ان کی کنیت ہے۔ تو سیدنا ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قلت میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، انا بِأَرْضِ قَوْمٍ اہل کتاب
ہم ایسی قوم کی علاقے میں رہتے ہیں، ہم ایسے لوگوں میں رہتے ہیں جو کہ اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، لیکن یہاں پر مراد نصارہ۔ افنأکل فی آنیتہم، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا لا تأکلوا فیہا، ان کے برتنوں میں مت کھاؤ، الا اللہ تجدوا غیرہا، سوائے اس کے کہ نہ تم پاؤ اس کے علاوہ، فاغسلوہا، پس تم اس کو دھو لو، وکلوا فیہا، اور اس میں کھا لو۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، نکالا ہے۔ یہ اصل میں ایک سوال کے جواب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی۔ وہ سوال کیا تھا؟ صحابہ نے، جو کہ راوی ہیں ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ وضاحت جو ہے مسند احمد وغیرہ کے اندر موجود ہے اور سنن ابو داود کے اندر، کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کے پاس ہم رہتے ہیں، عیسائیوں کے پاس، تو وہ اپنی ہانڈیوں میں جو ہے خنزیر کا گوشت پکاتے ہیں اور اپنے برتنوں کے اندر شراب نوشی کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کے برتنوں کے اندر کھا پی سکتے ہیں یا نہیں کھا پی سکتے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ تم ان کے برتنوں کے اندر نہیں کھا سکتے، سوائے اس کے کہ دو صورتیں، دو شرطوں کے ساتھ، یعنی دو شرطوں کے ساتھ آپ ان کے برتنوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ اللہ تجدوا غیرہا، اس کے علاوہ کوئی اور برتن ہے ہی نہیں۔ یہ شرط گویا کہ ایسی ہے کہ پہلے، سب سے پہلے آپ نے مکمل اپنی کوشش کرنی ہے کہ آپ کو مسلمانوں کے برتن مل جائیں، مسلمانوں کے برتن آپ کو مل جائیں، ان کے برتن نہ ہی لینا پڑیں۔ اگر کہیں سے بھی آپ کو برتن نہیں مل رہے، صرف برتن ہیں، تو وہ کن کے ہیں؟ ان کے یہ جس کے اندر وہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، جس کے اندر شراب پیتے ہیں، ایسے ہی برتن اگر ہیں تو پھر کیا ہے؟ فغسلوہا، اس کو دھونا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے، وکلوا فیہا، پھر اس کے اندر آپ نے کیا ہے؟ کھا لینا ہے۔ تو ایک تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جن برتنوں کا یہاں پر تذکرہ ہے وہ کون سے برتن ہیں؟ جس کے اندر وہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، جس کے اندر وہ شراب وغیرہ پیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ کیونکہ وہ نجاست، وہ طہارت کا خیال نہیں کرتے، جو یہود و نصارہ ہوتے ہیں وہ طہارت کا خیال بالکل بھی نہیں کرتے، تو نجس ہوتے ہیں ان کے برتن وغیرہ، تو اس کے اندر کیا ہے؟ حتی الامکان انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ ان کے برتن کو استعمال نہ کرے۔ اگر مجبوری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو پھر اس کو اچھی طرح آپ نے دھو لینا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو جو برتن بالکل واضح ہیں کہ اس کے اندر تو وہ شراب پی رہے ہیں، اس کے اندر وہ خنزیر وغیرہ کا گوشت کھاتے ہیں، تو اس کے اندر تو آپ نے کلی طور پر کیا کرنا ہے؟ اجتناب کرنے کی کوشش کرنی ہے، بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ برتن نہ اس کے اندر وہ شراب پیتے ہیں، نہ ہی اس کے اندر وہ خنزیر وغیرہ کا گوشت وغیرہ کھاتے ہیں، تو اس کے علاوہ جو برتن ذہن کے اہل کتاب کے برتن، کیونکہ گھر میں بہت سارے اور بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کو بھی آپ نے اسی صورت میں استعمال کرنا ہے کہ اس کو آپ نے دھونا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کے علاوہ برتن مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مل رہے، یہ مجبوری کی صورت آ رہی ہے، یاد رکھیں، مجبوری کے اندر۔ اور مسلمان آج اس چیز کا بہت زیادہ مسلمانوں میں فقدان ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہندو ساتھ رہ کر وہ اس چیز کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے۔ ساتھ میں ملازم رکھا ہوتا ہے، اس کا برتن ہوتا ہے، اسی کے اندر وہ کھا رہا ہے، ساتھ ہی کھا رہا ہوتا ہے بس اوقات، یا اس کے برتن کو وہ اسی طرح استعمال کر لیتے ہیں۔ نہیں، ان کے برتن الگ رکھیں، وہ اپنے برتنوں کے اندر کھائیں، آپ ان کو استعمال نہ کریں۔ ہاں اگر برتن نہیں ہے، وہی برتن ہے، پھر اس کو کیا ہے؟ آپ نے اچھی طرح دھو لینا ہے، پھر اس کو استعمال کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اور اس حدیث مبارکہ سے ایک تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا علم پر حریص ہونا یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اور دوسرا صحابہ کرام کو اگر تھوڑا بہت کسی مسئلے کے اندر شبہ پیدا ہوتا تھا، شک پیدا ہوتا تھا، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے اس مسئلے کو کلیئر کروایا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ چکا ہے،
ہم ایسی زمین میں رہتے ہیں، وہاں پر ظاہر ہے جہاں پر بندہ رہتا ہے تو وہاں پر پھر بس اوقات ایسے مواقع آ جاتے ہیں، وہاں پر کیا ہے بندہ برتن وغیرہ نہیں بندے کے پاس ہوتا، تو انہی کے برتنز ہوتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ تم نے اس میں کھانا نہیں ہے، ہاں اگر نہیں ہے کوئی اور تو پھر تم ان کو دھو کر استعمال کر سکتے ہو، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح یہاں سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے اس حدیث کے اندر، وہ کیا ہے کہ یہود و نصارہ ان سے اسلام نے دیکھی جب ان کے برتن میں کھانے سے منع کر دیا تو ان کے درمیان میں رہنا، ان کے ساتھ تعلقات رکھنا، تو یہ تو اسلام کو اور زیادہ ناپسند ہے، اس کو پسند اسلام نہیں کرتا، کہ کیونکہ مسلمان ایسے علاقے کے اندر رہ لے جہاں پر اس کا دین خطرے کے اندر ہو، وہاں پر سارے یہودی ہیں، سارے عیسائی ہیں، تو اس کو ایسے علاقے کے اندر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ وہ کیا ہے اس کو ہجرت کر لینی چاہیے۔ پھر قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال کریں گے ان سے، لوگوں سے، فتہاجروا فیہا، کہ تم نے ہجرتیں کیوں نہیں کی؟ ہاں الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے ان لوگوں کے جو انتہائی کمزور ہیں، وہ نکل ہی نہیں سکتے، ان کے اوپر اتنا ظلم اور جبر ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے ہوتے، تو وہ مستثنی ہے، باقی تو کسی کے اوپر نہیں ہے نا۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، ادھر ہجرت کر کے چلے جاتے، تم یہیں پر رہتے چلے گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کیونکہ مسلمان کا دوست مسلمان ہونا چاہیے، مومن کا دوست مومن ہونا چاہیے، یہودی اور عیسائی دوست نہیں بن سکتا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے جب بندہ تعلقات رکھ لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے بہت زیادہ دوستی کے اندر انسان کو کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، تو اس لیے اسلام منع کر دیتا ہے نہیں، آپ نے نہ ان کو دلی دوست بنانا ہے، نہ ان کے ساتھ آپ نے دوستیاں رکھنی ہیں، آپ کی دوستی آپ کی وفاداریاں اگر ہوں تو وہ صرف اور صرف ان کے ساتھ مسلم کے ساتھ ہو، مومنین کے ساتھ ہو، اس کے علاوہ نہ ہو۔ اچھا پھر ایک اور ذہن میں یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر منع فرما دیا کہ ان کے برتنوں کو استعمال نہ کرو، ان کے برتنوں کو استعمال نہ کرو، اور خود واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہودیہ نے آپ کی دعوت کی، نبی علیہ السلام چلے گئے اور وہاں سے آپ نے کچھ کھانا کھایا، صحابی بھی آپ کے ساتھ تھا، تو کھایا تو آپ نے ایک آدھا ہی لقمہ، لیکن کیا تھا اس میں زہر موجود تھا، تو وہ بھی تو یہودیہ تھی، تو اس کے اندر تو کیا ہے، اس کے اندر واضح آپ کے سامنے کیا ہے، ایک تو آپ کی دعوت کی گئی ہے، اور ظاہر ہے جب آپ کی کوئی ایسا بندہ دعوت کرے گا تو اس کو یہ علم ہوگا کہ میں جس کو بلا رہا ہوں وہ مسلم ہے، مسلمان ہے، تو مسلمان ہے تو وہ اس طرح کے ہمارے برتنوں میں نہیں کھانا پسند کریں گے، وہ جو ہے ہماری یہ چیزیں وہ نہیں کھائیں گے، تو وہ کیا ہے پاکیزہ اور حلال چیز کا نمبر 1 اہتمام کرے گا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہے، حلال اور پاکیزہ چیز کا وہ اہتمام کرے گا، برتن کا بھی وہ لحاظ رکھے گا کہ وہ ایسے برتن میں نہ کھائے۔ اور یہاں پر جو ہے واقعہ کیا ہے، یہاں پر صحابہ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ کھا رہے ہیں ان برتنوں کے اندر، وہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان میں کھا رہے ہیں، ان میں پی رہے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ تو اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ تو اسی طرح اگلی روایت آئے گی، اس کے اندر بھی ہے کہ وہ مشرکہ ہے، اس کے مشکیزے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے جو ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک واقعہ کل انشاءاللہ وہ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو بہرحال جن برتنوں کے اندر واضح اور کلیئر ہے کہ وہ خنزیر وغیرہ کا گوشت حرام کھاتے ہیں، ان کو تو استعمال نہ کریں، وہی صورت ہے کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے، پھر آپ اس کو اچھی طرح دھو کر استعمال کر لیں، ٹھیک ہے، شراب وغیرہ پیتے ہیں اس کو استعمال نہ کریں، جو اس کے علاوہ برتن ہیں اس کو بھی دھو کر ہی استعمال کرنا چاہیے، اس کو بھی دھو کر ہی استعمال کرنا ہے، اس کے بغیر استعمال نہیں کرنا۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان چیزوں کا کہ جو یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کا، تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مسلمان کا جو تعلق ہے وہ یہود و نصارہ کے ساتھ وہ دلی دوستی والا نہیں ہونا چاہیے،
اس کا جو تعلق ہو وہ ایک مسلم کے ساتھ ہی ہو، وہ کافر کے ساتھ نہ ہو۔ تو اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو شراب کے متعلق وضاحت کر دی۔ شراب کے متعلق آگے بھی روایت آئے گی، لیکن یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ سمجھ لیں کہ شراب نجس نہیں ہے، شراب جو ہے ناپاک نہیں ہے، ٹھیک ہے، حرام ہے، حرام ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک تو جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تھی اس وقت صحابہ کرام نے کیا ہے اسی طرح گلیوں کے اندر بہا دی تھی۔ اگر ناپاک ہوتی تو ظاہر ہے جہاں جہاں سے وہ گئی وہ جگہ بھی کیا ہو گئی، ناپاک، تو اس کو پاک کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ چیز یہی بیان کرتی ہے کہ شراب نجس نہیں ہے، نجس نہیں ہے، وہ صرف کیا ہے، حرام ہے، رجس من عمل الشیطان، آپ نے کہا ہے کہ گندگی ہے، ٹھیک ہے، فجتنبو، اس سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے، لیکن اس طرح ناپاک نہیں ہے کہ ہاتھ لگ گیا تو شراب کے اوپر کہ آپ ناپاک ہو جائیں گے، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہود و نصارہ کے برتن بذات خود ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے کہ آپ ان کو ہاتھ لگا دیں گے تو آپ نجس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر جہاں پر وہ برتن لگ جائے گا برتن نجس ہو جائیں گے۔ صرف منع کیا ہے ان کی، کیونکہ وہ اس کے اندر حرام چیزیں کھا رہے ہیں، اس کے اندر وہ حرام چیز استعمال کر رہے ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، کیونکہ انسان جب اس میں کھائے گا تو ذائقہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر، ظاہر ہے اس کے اندر ہنڈیاں پکی ہوئی ہوتی ہے تو ذائقہ کچھ نہ کچھ تو آتا ہے، جب آپ اچھی طرح اس کو صاف کر لیں گے تو ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح برتن وغیرہ کے اندر شراب کا کوئی نہ کوئی قطرہ وغیرہ موجود ہوگا، وہ آ سکتا ہے مسلمان کے منہ کے اندر، اس لیے اس کو کیا اچھی طرح آپ نے دھونا ہے، اس کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے، اس کے علاوہ استعمال نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔